دوستان محترم، رفع الیدین کے متعلق بیشتر سوال ہوتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں جنہیں آپ فروعی مسائل کہتے ہیں، اس میں آپ یہ قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سید عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو جو عمل بھی کیا ہے، وہ چاہے پہلے تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا، یا پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، جو جو عمل بھی سید عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کیا، اس کے متعلق ایک نصیحت ذہن میں رکھیں، بھول کر بھی اس کے متعلق کوئی تنزیہ جملہ یا کوئی ہلکا جملہ نہیں استعمال کرنا، کیونکہ جو مرضی بھی ہے بے شک وہ منسوخ ہو گیا، لیکن ذہن میں رکھیں وہ ادائے مصطفیٰ ہے، اور ایک بھی حضور علیہ السلام کی ادا کو جان بوجھ کر طنز مذاق یا اس طرح کا کوئی ہلکا جملہ استعمال کرنا یہ کفر ہے۔ اور یہ تمام مسالک اس کے اوپر متفق ہیں کہ حضور سید عالم اسلام کی کسی بھی عمل کو، ایکٹ کو آپ طنز کریں، مذاق کریں، جس طرح آج کئی لوگ معاذ اللہ رفع یدین کے متعلق کہیں گے کہ جی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مکھیاں اڑاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ذہن میں رکھیں، پہلی یہ نصیحت ہے۔ دوسری بات، میرا جو اپنا ایک وجدان ہے، بعض لوگ جی نماز نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہوتا ہے، قطعاً نہیں۔ ہمیشہ اصول ذہن میں رکھیں، جو جو عمل حضور سید عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے، اور پوسیبل ہی نہیں ہے کہ حضور کی کسی بھی سنت کو فنائیت ہو، ختم ہو جائے، ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جو اس میں علماء کرام اس میں ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے، دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ہم احناف جو ہیں رفع یدین نہیں کرتے، تو باقی جو ہیں ائمہ کرام ان کے نزدیک رفع یدین تھا۔ مثال کے طور پہ امام شافعی علیہ رحمہ کی ذات اقدس ہے، یا جو ائمہ کرام ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ ہمیشہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ جو بھی امام گزرا ہے اس نے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، رفع یدین کے متعلق ہے، خلفت امام کے متعلق ہے، اونچی یا پست آواز میں آمین کہنے کے متعلق ہے، اس کے پیچھے بیسیوں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں دلائل ہوتے ہیں۔ آپ صرف ایک ہلکی سی زبان اٹھا کے، نہ آپ کی وہ فیلڈ ہوتی ہے، نہ آپ کا علم ہوتا ہے، ابھی آپ 2 سے 4 دن ہوئے مدرسے میں جاتے ہوئے، اور آپ اس طرح کی اتنی بڑی شخصیات، امام مالک، امام حنبل اور امام شافعی علیہ رحمہ کی ذات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، اتنے بڑے ائمہ کرام ہیں، اور ان کی اتنی زیادہ محنتیں ہیں پیچھے، رفع یدین کے متعلق ہی لگا لیں۔ جو شیوخ کرتے ہیں، کیا وہ معاذ اللہ وہ ایسے ہی شروع ہو گئے؟ نہیں، اس کے متعلق بڑی پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، پیچھے کئی حدیثوں کے انبار ہوتے ہیں، ایک مسئلے کے پیچھے سینکڑوں حدیثیں مبارکہ ہوتی ہیں۔ سو ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ائمہ کرام میں سے کوئی بھی امام ہے، کوئی بھی شخصیت ہے، محدث ہے، وہ اگر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس مسئلے کے پیچھے ایک نہیں، 2 نہیں، کئی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، اور اس لیے جو رفع یدین کرتا ہے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی، اس کی بھی نماز قبول ہے، جو نہیں کرتا اس کی بھی نماز قبول ہے، اور جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے یقیناً حضور سید عالم اسلام کی یہ بھی سنت ہے، ان کی بھی نماز ہوتی ہے۔ اور خصوصاً احناف کے لیے جو حنفی کہلواتے ہیں، اور ان میں بڑے ایسے شدت پسند دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سرے سے معاذ اللہ اسی وقت یہ دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں، ہمارے جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب سبحانی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس حنبلی تھے، وہ آپ بھی رفع یدین فرماتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اگر کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، تو کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں، ہماری نہیں، تو آپ اسلام اور دین اور مذہب کے ٹھیکیدار نہیں بنے، حضور کے غلام بنے، حضور کے امتی بنے، اور کھلے دل سے تمام مسالک، تمام جتنے بھی دوست اپنا ایک عقیدہ رکھنے والے ان کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔